वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन वॉइस में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। मुफ्ती साहब के वीडियो है कि अपने बच्चों की दो बातें जरूर बताएं, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तेरे कदमों में मर जाऊं। हमारे घर में जो बीबी बर्तन धोती है वो हमारे साथ बैठ के रोटी नहीं खा सकती, उसको ये इजाजत नहीं होती। हमारा जो मजदूर होता है ना, एक साहब कहने लगे ये बच्चा मेरे पास काम करता है, इसके अब्बा जी भी करते थे। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि तुमने आगे नहीं बढ़ने दिया, तुमने कहा मजदूर ही रहना सारी जिंदगी, यही रहना मेरे पास, आगे ना बढ़ना। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, मुशक्कत करते थे। हमारा मुलाजिम डरता है, कांपता है, वो बात करता है तो साहब जी कहते कहते जुबान थकती है। 100 दफा मूड को देखता है, गालियां खाता है बेचारा, उसकी इज्जत नफ्स को उछाला जाता है, उसको रुसवा किया जाता है, और वो बेचारा रात को रजाई में मुंह दे के रोता है कि यार मेरे नसीब सिर्फ इसलिए कमजोर हैं कि मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूं। हम एहसास नहीं करते, और मजदूर को कभी मौका मिल जाए जान छूटने का तो भाग जाता है। हमारा किरदार और इखलाक ऐसा नहीं होता। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह के गुलाम थे, नबी पाक के घर में झाड़ू देते थे, बर्तन मांजते थे। ये बचपन में अपने कबीले से गुम हो गए थे, किसी ने अगवा करके ला करके बेच दिया, गुम हो गए थे। हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में लाए गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा सारा दिन काम काज करते। कोई आदमी आया उनके इलाके का, मक्का मुकरमा, उनको पहचान कर वापस गया उनके कबीले में और जाके बतलाया कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उस वक्त हुजूर ने भी अल्लाह ने नबूवत नहीं फरमाया था। इनके वालिद हारिसा चचा लेने आए और नबी पाक के पास आए तो 2 थैलियां शर्फियों की भर के लाए। कहने लगे हुजूर ये पैसे ले लें, 2 थैलियों में पैसे डालें, दिनार है दिरहम है, हुजूर ले लें, हमारा बेटा दे दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें गलती लग गई है, पैसे पीछे हटाओ, मैं ज़ैद को बुलाता हूं, मैं ज़ैद को, इधर देखिएगा, मैं ज़ैद को, मैं उसे बुलाता हूं, अगर वो जाना चाहे तुम्हारे साथ तो मुझे एतराज नहीं, ले जाना। चचा और बाप कहने लगे आप अजीब बात करते हैं, वो गुलामी छोड़ के नहीं जाएगा। आप अजीब बात करते हैं, वो मजदूरी छोड़ के बादशाही इख्तियार नहीं करेगा। हम खाते पीते लोग हैं, उसकी माँ तरस गई है उसको मिलने को, बहनें रोती हैं, वो जाएगा नहीं। मेरे हबीब ने फरमाया तुमने अभी ये जायका चखा नहीं, तुम्हें इसका पता नहीं, तो मैं बुलाता हूं, अगर जाना चाहे तो पैसों की जरूरत नहीं, ले जाना। हजरत ज़ैद को पैगाम दिया, आए, हुजूर ने फरमाया वो तुम्हारे वालिद खड़े हैं, वो चचा हैं, लेने आए हैं। जनाबे ज़ैद गए, बाप के गले से लगे, बिछड़े हुए बाप बेटा एक दूसरे को मिलके खोल के रोए। का बेटा तेरी माँ की आंखें पत्थर हो गई तेरा रास्ता देख के, तेरी बहनें तरसती हैं तेरे चेहरे के दीदार को। बेटा वो गलियां भी रोती हैं जिनमें तू खेला करता था, पर अब फिक्र की बात कोई नहीं, अब कोई परेशानी नहीं, मैं पैसे लाया हूं तुझे ले जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना, जब बाप बेटे की गुफ्तगू हो गई, आंसू बह गए, बोझ हल्के हो गए, तो मेरे करीब ने फरमाया ज़ैद अगर तुम चचा के साथ, वालिद के साथ जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जा सकते हो। ये लफ्ज कहे तो जनाबे ज़ैद दौड़ के हुजूर के कदमों में आके बैठ गए, हुजूर के कदमों में बैठ गए, और गोया फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा नक्शा बयान करते हैं। कहने लगे तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर पे ना डाल, मैं झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। कहने लगे हुजूर मैंने नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। चचा और बाप ने देखा तो कहने लगे बेटा तू गुलामी छोड़ के नहीं जाएगा, तू मुलाजमत छोड़ के बादशाही में नहीं जाएगा। तो आपके वालिद को आप फरमाने लगे अब्बा जी जरा 2 घड़ियां यहाँ रह के तो देखें, यहाँ 2 घड़ियां रह के तो देखें। फरमाया यहाँ मुलाजमों का वो एजाज है जो शहजादों का हुआ करता है, यहाँ खादमों की वो इज्जत है। और पता फिर उनको मकाम क्या मिला, ये वाहिद शयाबियां जिनका नाम अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया है, नाम अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हुजूर का अपने गुलामों के साथ जो ताल्लुक था, अपने मुलाजमों के साथ जो रिश्ता था, बड़ा आदमी आता ना, बड़ा आदमी, तो लोगों की सांस सूख जाते हैं,
اٹھ کے ملتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں. مزدور آتا ہے تو لوگ اوے کہہ کے پکارتے ہیں. ان کو خبر ہی نہیں کہ اس شخص کا اعزاز کتنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا, میری اماں مجھے حضور کے گھر چھوڑ گئی. میں نے 10 سال نوکری کی نبی پاک کی. کتنے سال بولیے؟ 12ویں دن لوگ کہتے ہیں بس بھائی ختم ہو گیا, اب فرینکنس ہو گئی ہے, اب جو مرضی تیرے ساتھ کریں گے. 10 سال نوکری کی میں نے, لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا تھا. اف تک بھی نہیں کہا تھا, اف تک بھی. حضور نے بھیجا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کر کے لاؤ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلانے گیا, بچہ تھا چھوٹا سا, رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا, محو ہو گیا, مجھے پتہ ہی نہ چلا وقت کا. حضور نے جب مجھے بھیجا تو فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا. اب مجھے خبر ہی نہیں, بڑی دیر ہو گئی. حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے. کہتے جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا, میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے. حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا, اور میں یہاں کھیلنے لگا, یہاں اتنا الجھا کہ مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا. جیسے جیسے حضور قریب آتے میری ٹانگیں کانپتی. فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے تو قربان جاؤں معصوم آمنہ کے, فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھپکی دی اور حضور نے ہنس کے فرمایا او بھائی لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا, تجھے یاد ہی نہیں رہا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا, میں ابھی جاتا ہوں. کیا انداز ہے, کیا شفقت ہے, کیا رنگ ہے. حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا. نبی پاک نے فرمایا نہیں یار تو کھیل, میں خود ہی چلا جاتا ہوں, تو کھیل یہاں میں خود جاتا. یہ اعزاز, یہ فضیلت, یہ درجہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. یہ کس نے اتنا. میرے بھائی مزدور کو حضور نے اعزاز دیا. نبی پاک اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے, محبت کرتے, پیار کرتے. ایک بوڑھی اماں تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی. کیا کام کرتی تھی؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے. بوڑھی اماں تھی, مسجد کی صفائی کرتی تھی, نوکری کرتی تھی, بیمار ہو گئی. بخاری شریف میں موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز تیمارداری کرنے جاتے. ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں 2 مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے. ایک شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا. صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا, ٹھنڈ کا موسم تھا, ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا, ہم نے دفن کر دیا. سویرے اللہ کے حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضور سردی بڑی تھی. کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں, کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں. یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں. اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے, وہاں رش ہوتا ہے. غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا. حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی, مسجد میں جھاڑو دیتی تھی, تم نے خبر ہی نہیں دی. حضور وصال ہو گیا, فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے. حضور سارا کچھ جانتے ہیں لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے. فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. میں دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا. اس وقت ہو سکتا ہے جب وارث نے نہ پڑھاؤ, پھر دوسرا جنازہ جائز ہے. وارث نہ پڑھے تو اس سے پہلے 20 جنازے بھی ہو جائیں تو جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہو سکتا. حضور نے دوسرا جنازہ اس لیے پڑھا ہے کہ حضور اپنی ساری امت کے وارث ہیں, نبی پاک ساری امت کے وارث ہیں. فرمایا بناؤ صفے میں جنازہ پڑھاتا ہوں. مزدور کو اعزاز دیا, پیار کیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرا دل کیا تھا کہ میں غریب ہو جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ آپ اپنے لیے دعا نہ کریں لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے الفاظ تو دہرائیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا میں اللہ. ایک دن میرا, بڑے امیر آدمی تھے نا, صحابہ میں سب سے زیادہ امیر, فرمانے لگے ایک دن میرا دل کیا میں غریب ہو جاؤں, غربت پسند کر لوں. اصل میں غریب کو اپنی شان کا نہیں نہ پتا. اسے جس دن پتہ چل گیا کہ میں غریب کی عظمت کتنی ہے, غریب ہر وقت اپنے آپ کو کوستا ہی رہتا ہے
اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بڑے کا قصور نہیں کہ اس نے تجھے چھوٹا جانا ہے، یہ تیرا قصور ہے۔ تو احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہوا؟ تو نے اپنے آپ کو چھوٹا کیوں جانا؟ تو نے اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھا؟ تو نے کیوں سمجھا کہ میں مزدور ہوں تو میری عزت ہی کوئی نہیں، میرا مقام کوئی نہیں؟ کیوں تو نے ایسا سمجھا اپنے لیے؟ حضرت عبد الرحمن میرے بھائی یاد رکھیں، جب غریب کو پتا چلے میری شان کیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا میں غریبوں کے بیچ آیا ہوں، میں غریبوں میں رہا ہوں، میرے دائیں بائیں غریب رہتے ہیں، اور قیامت کے دن جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے پیچھے غریب لوگ ہی ہوں گے، میں غریبوں کے ساتھ مل کے جنت میں جاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا، یہ سب سے امیر تھے صحابہ میں، اور حضور نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس لیے کہ جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دینا ہے نا، پکے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دیہڑے دل کیا تھا کہ میں ماڑا ہوتا، میں غریب ہوتا، میں غریب۔ وہ ویڈیو ختم ہو گئی تو فرینڈس اس ویڈیو میں یہ دکھائے ہیں کہ ایک قبیلے کے جو لڑکا تھا وہ مطلب کھو گیا تھا مکے مدینے میں، نبی جہاں رہتے تھے اپنے مسجد میں، مطلب اپنے دربار میں، وہاں پہ وہ لڑکا کھو گئے تو وہ اپنے پاس رکھے تھے، مطلب کہیں پائے ہیں تو اپنے پاس رکھ لیے تھے، تو انہیں پہ مطلب وہ رہتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، سب انہیں سکھ آرام دیتے تھے، وہ بھی وہاں پہ مطلب اپنا کام دھام جو کرنا ہوتا تھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کسی نے بتایا ہے کہ آپ کا جو لڑکا ہے جو مطلب کھو گیا ہے قبیلے والے سے، کہ وہاں جو نبی رہتے ہیں ان کو مطلب جو مسجد ہے دربار ہے وہاں پہ وہ لڑکا رہتے ہیں، آپ جائیے آپ اپنے لڑکوں کو لے آئیے۔ تو پھر اس کے چاچا تھے جو لڑکا کھو گیا، اس کے چاچا آئے تو مطلب 2 جھولی میں یا سرکیاں لے کے آئے تو دے کے اپنے بیٹے کے لے آؤں گا، تو لے کر گئے تو بولے کہ آپ لے لو، نبی میرے بیٹوں کو دے دو۔ تو بولے کہ کوئی بات نہیں، لے جانا چاہتے تو لے جاؤ، میری طرف سے تو وہ ہے لے جاؤ اپنا، مگر وہ نہیں آئے، اس میں ویڈیو نہیں دکھایا ہے، اس کے بعد مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اس کی غلطی ہوئی تو چلو منگاتا تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ دکھائے کہ ایک مسجد جو تھی اس میں ایک مطلب کوئی بزرگ عورت رہتی تھی، تو وہاں پہ مطلب مزدوری کرتی تھی، مسجد جو ہوتا تھا اس کی سر صفائی کرتی تھی، دیکھ بھال کرتی تھی، تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی، تو اس کو مطلب گھر دوا کے لیے ہی نہیں بتایا کہ مطلب مزدور لوگ جو ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں اس کی مدد کرنا چاہیے، ان کا سیوا کرنا چاہیے۔ اب بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو ان کو ملتا ہے، جیسے مندر ہو گیا، مسجد ہو گیا، جو سیوا کرنے کے موقع ملتا ہے، بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو یہ سب چیزوں میں سیوا کرتے ہیں، مطلب سر صفائی کرتے ہیں۔ تو کتنا اچھا بتائے ہیں مطلب اس ویڈیو میں، صحیح بات ہوا، ہمیشہ مطلب سب کو دھیان دینا چاہیے، ہر ایک غریب کو مطلب ان کو دیکھ بھال کرنا چاہیے، ان کو مدد کر دینا چاہیے، ان کی ہر چیز مطلب جو چیز نہیں ہوتا ان کو دینا چاہیے۔ جیسے امیر ہوتے ہیں تو غریب ضرور مدد کرنا چاہیے، سب کو مدد کرنا چاہیے، بہت ایسے غریب پڑے ہیں اس دنیا میں، بہت ایسے امیر بھی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہی بتایا ہے کہ سب کا مطلب دیکھ بھال کرنا چاہیے، ہم سب کو کرنا چاہیے۔ تو مجھے ویڈیو نہیں سمجھ میں آیا تو اچھا لگا، بہت پیارا لگا، تو مجھے اچھا لگا میں دیکھ کے کیسے کیسے مطلب پہلے کے زمانے میں کیسے کیسے لوگ پتنگیں اٹھاتے تھے، تو یہ بتائے ہیں۔ تو فرینڈس سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا، آنے والے ہر ایک ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے گی۔ تو پلیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے فرینڈس۔